अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि पिछले पार्ट में आपको अनलॉक टूल का गेस्टर सेटअप करने का दिखाया था, क्योंकि विंडोज़ मैंने बताया था कि नई की है, तो नई विंडोज़ करने के बाद अक्सर लोग ड्राइवर इंस्टॉलेशन में फंस जाते हैं, उनसे एंड्रॉयड फ़ोन के ड्राइवर नहीं होते। तो चलें आज एक दफ़ा फिर से ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वीडियो एक नए अंदाज़ में देखते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन के ड्राइवर्स डिफरेंट जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है फ्लैशिंग के दौरान, वो कहाँ से कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखें, अनलॉक टूल पे अगर हम आते हैं और यहाँ से एप्पल टैब पे अगर हम चले जाएं, एप्पल टैब पे जाने के बाद आई अंडरस्टैंड बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, ठीक है, ये जो डाउनलोड का बटन मिलेगा तो यहाँ से देखें आप अनलॉक टूल के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। और ऑफिशियल पेज पे आने के बाद अब हमने क्योंकि गेस्टर्स डाउनलोड नहीं करने बल्कि मुख्तलिफ फ़ोन के ड्राइवर्स करने हैं, तो वो ड्राइवर कौन कौन से करने हैं, कहाँ से कैसे होंगे, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो ये देखिए, यहाँ से अनलॉक टूल डाउनलोड होगा, यहाँ से ऑल एंड ड्राइवर मोबाइल्स MTK क्वालकॉम SPD का यहाँ पर क्लिक करने से आप ये ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहला जो है क्वालकॉम और MTK का ड्राइवर, इस जगह पर अगर आप क्लिक करें तो ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप चाइना के क्वालकॉम, जितने भी क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन होते हैं और मीडियाटेक के, उनके ड्राइवर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितनी देर में ये डाउनलोड होता है, नीचे देखें मज़ीद हम अगर आगे आते हैं तो ये हुआवे क्रिन के लिए होता है, क्रिन चिपसेट जो होता है हाई सिलिकॉन, उसके ड्राइवर कॉम USB 1.0 वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा हमें नोकिया के छोटे फ़ोन पे अगर काम करना हो, बटन वाले फ़ोन जो होते हैं MTK में, तो उसके लिए ये ड्राइवर फिर चाहिए होता है, ठीक है, कॉम USB ड्राइवर जो है नोकिया का। और इसी तरीके से देखें, मज़ीद हमें SPD फ़ोन पे काम करने के लिए भी SPRD का ये एक ड्राइवर चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ से हम ये ड्राइवर भी डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये अब डाउनलोडिंग हो रही है, जो डाउनलोड होता है फिर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि ये ड्राइवर्स आपने फिर इंस्टॉल कैसे करने। एक दफ़ा अच्छे तरीके से टाइम निकाल के देख लें ताकि आइंदा आपको टेंशन ना हो। मैं कोशिश करूँगा इन तमाम ड्राइवर्स का लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। ये देख लें, जो ड्राइवर्स जिन पे मैंने क्लिक किया है वो डाउनलोड हो रहे हैं। और इस वक्त नोकिया का ड्राइवर जो है ना छोटा होता है, क्योंकि चंद KB का ये डाउनलोड हो चुका है, नोकिया MTK USB सीरियल पोर्ट ड्राइवर। इसको पहले हम राइट क्लिक करके 7-zip से एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर अगर हम करते हैं तो इसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये नोकिया के जो मीडियाटेक फ़ोन है छोटे बटन्स वाले, जैसे 105 हो गया, 230, उस तरह के फ़ोन के लिए होता है। अनलॉक टूल पे अगर ये ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा। तो X64 का ड्राइवर ये देखें हम इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस पर, और डबल क्लिक करने के बाद देखें आगे सेटअप विज़िट आएगा, ख़ुद ब खुद हमने सिंपली नेक्स्ट यस करना होता है। या देखें जी, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये नोकिया के फ़ीचर फ़ोन जो बटन वाले होते हैं उनका USB ड्राइवर, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब आप आराम से छोटे फ़ोन्स को कनेक्ट करेंगे, MTK फ़ोन नोकिया के कनेक्ट हो जाए करेंगे और चाइना के भी हो जाएंगे, ठीक है जी। बेसिकली ये असल में नोकिया के ड्राइवर से, नोकिया के छोटे फ़ोन्स का। बाकी ड्राइवर्स अभी डाउनलोड हो रहे हैं। एक और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ड्राइवर होता है अनलॉक टूल में, जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो लाजमी करें, ठीक है। बाकी ड्राइवर्स देख लें, अभी डाउनलोडिंग पे टाइम लगेगा, ठीक है। जितनी देर में डाउनलोड होता है तो मैं साथ साथ आपको कुछ चीज़ें गाइड कर देता हूँ। बाकी अभी अंडर प्रोसेस है, डाउनलोडिंग हो रही है, नेट की स्पीड आपको पता ही है फिर अप एंड डाउन होती रहती है। तो ये ड्राइवर्स अभी डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जितनी देर में ये डाउनलोड होते हैं हम उतनी देर में आगे कुछ चलते हैं कि बहुत से लोगों को जो है एप्पल के फ़ोन कनेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखें जी, और मज़ीद ड्राइवर्स वगैरह नीचे देख लेते हैं अगर कोई ज़रूरी हमें चाहिए हो, ठीक है। LIB फ़िल्टर ड्राइवर चाहिए होता है, ठीक है। ये ड्राइवर MTK फ़ोन के लिए इस्तेमाल होता है, और iPhone में जो हम पाउंड DFU मॉड पे लाते हैं वहाँ पे भी इस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये एप्पल के फ़ोन के लिए और मीडियाटेक के फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है LIB फ़िल्टर USB ड्राइवर्स। बहुत सी डिवाइसेस में ऑटोमेटिक सेटअप होता है, उन्होंने दिया होता है, वहाँ से वो ख़ुद पिक कर लेता है। लेकिन एप्पल के फ़ोन को चलिए चेक कर लेते हैं कि वैसे ये जो LIB फ़िल्टर ड्राइवर जो है, इसका कभी अगर आपने पहले इंस्टॉल किया हुआ है तो ठीक है। अदरवाइज़ अब iTunes और 3 टूल्स में भी ये ड्राइवर जो है ना तकरीबन ऐड करके, विंडोज़ 11 मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इस वक्त अपने सिस्टम पे फ़िल्टर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो मैं इस फ़ोन को DFU मोड पे लगाने की कोशिश करता हूँ, iPhone 7। देख लेते हैं कि पाउंड DFU बूट ले लेता है या नहीं, ठीक है। ये पता चल जाएगा क्योंकि मैंने अभी तक फ़िल्टर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए हुए, ठीक है। अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं या 10 अगर आपका नेट के साथ कनेक्टेड है तो ये ड्राइवर्स खुद ब खुद ही हो जाते हैं, हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है एप्पल फ़ोन्स के लिए पाउंड DFU बूट के ड्राइवर। क्योंकि कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन था जी पाउंड DFU बूट का ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड होता है, कैसे इंस्टॉल करना है।
تو میں اس فون کو DFU موڈ پہ پہلے لانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, والیوم ڈاؤن اینڈ پاور بٹن ہولڈ رکھنا ہے. فون اسکرین آف ہونے کے 4 سیکنڈ کے بعد آپ پاور چھوڑیں گے, والیوم ڈاؤن کو ہولڈ رکھیں گے تو آئی فون 7 جو ہے یہ DFU موڈ پہ دیکھیں آ جائے گا. اب DFU موڈ پہ اگر اس کے ڈرائیور انسٹال ہو چکے ہیں تو ہم ان لاک ٹول پہ آتے ہیں اور یہاں سے پاؤنڈ DFU بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور UL ٹول بٹن کے اوپر کلک کریں گے. ٹھیک ہے, اس سے یہ فون فلکنگ کرے گا تھوڑا سا 3 ٹول میں, اور اگر اس نے پاؤنڈ DFU بوٹ ڈن کر دیا تو اس کا مطلب ہے فلٹر ڈرائیور ہمارے سسٹم میں انسٹالڈ ہیں, یعنی پاؤنڈ DFU کا ڈرائیور ہمارے پاس انسٹال ہے. تو ابھی جو 3 ٹولز کی جو نیو اپڈیٹ آئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ ڈرائیورز وغیرہ ایڈجسٹ کر دیے ہیں, آپ کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آئی فون کے لیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی پاؤنڈ DFU بوٹ ڈن ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے DFU موڈ کے ڈرائیور ایپل کے انسٹالڈ ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں, باقی ڈرائیور ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا ڈرائیور کہاں تک پہنچا ہے, اس کے بعد اس کو پھر انسٹال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت ہم نے 2 ڈرائیورز کر لیے ہیں, ایک پاؤنڈ DFU کا ایپل فونز کے لیے بائی پاسنگ کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے, ایک نوکیا کا کر لیا ہے. باقی ڈرائیور دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں تک ان کی ڈاؤن لوڈنگ کا سیٹ اپ جو ہے پہنچا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ایک ڈرائیور جو ہے مزید جو ڈاؤن لوڈنگ میں, چلیں اس کو پہلے ایپل کے فون کو ہم سائڈ کر لیتے ہیں, اور ڈاؤن لوڈنگ پروسیس کیونکہ ابھی انڈر پروسیس ہے تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. اور ایک جو انٹرسٹنگ ڈرائیور جو میں کہوں گا آپ لازمی ڈاؤن لوڈ آپ نے کرنا ہے وہ ہے ڈرائیور انسٹالر. یہ بڑا ہی زبردست آٹومیٹک ڈرائیور ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سے آپ MTK کے ڈرائیور کر لیں گے, LIB فلٹر بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے, اور MTK کا USB بھی ہوتا ہے. اوپو کے فون کے لیے بھی بہترین ہے یہ, اور کوالکم کا ڈرائیور بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 75 MB کا یہ سیٹ اپ ہوتا ہے. تو یہ میرے پاس کیونکہ آلریڈی پہلے سے ڈاؤن لوڈ ہوا تھا, تو یہ دیکھیں یہ سیٹ اپ اگر میں یہاں سے اس طرح سے یہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آئے کہ زپ فارم میں, تو اس کو آپ نے رائٹ کلک کر کے 7 زپ سے ایکسٹریکٹ ہیئر کر لینا ہے. اس کے بعد اس کا سیٹ اپ چلانا ہے. بہت ہی زبردست ڈرائیور ہے MTK اور کوالکم کے لیے. چلیں جی, آلریڈی یہ سیٹ اپ یہاں پہ موجود تھا. یہ ڈرائیور انسٹالر جو ہے ان لاک ٹول کا بہت زبردست ہے, میں اس کو لازمی انسٹال کرتا ہوں. تو ادھر آپ نے بس اس کو رن کرنا ہے اور انسٹال ڈرائیورز بٹن پہ کلک کرنا ہے, تو یہ خود بخود ہی کوالکم کے ڈرائیورز بھی کر دے گا, MTK کے بھی, اور اوپو وغیرہ کے ڈرائیور بھی انسٹال ہو جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں MTK کا ڈرائیور انسٹال کرنا بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, ایک طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈرائیور کیسے انسٹال ہوگا. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے انسٹال بٹن, یہ کوالکم کا ڈرائیور انسٹال ہونے لگا. ٹھیک ہے جی, انسٹال بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور QD لوڈر 9008 پورٹ جو ہوتی ہے یعنی کوالکم کا USB ڈرائیور انسٹال ہو چکا ہے. اب میڈیا ٹیک کا ڈرائیور آئے گا, اس کا وزٹ آئے گا سامنے, اس کو پھر آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیں. یہ دیکھیں یہ میڈیا ٹیک کا ڈرائیور کا وزٹ آ گیا ہے, اور اب آپ نے میڈیا ٹیک کا ڈرائیور کرنے کے لیے میڈیا ٹیک کا کوئی بھی فون آپ نے آف کر کے والیوم اپ اینڈ ڈاؤن کی کے ساتھ لازمی کنیکٹ کرنا ہے, پھر آپ ڈرائیور انسٹال کر پائیں گے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ فیل ہو جاتا ہے, پھر سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ ٹرائی کرنا پڑتا ہے. تو میرے پاس اس وقت میڈیا ٹیک کا جو فون ہے فی الحال یہ ویوو کا فون پڑا ہوا ہے, ویوو Y90. تو اس کو ہم کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ LIB فلٹر USB ڈرائیور میڈیا ٹیک فونز کے لیے کیسے انسٹال کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی والیوم اپ اینڈ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے جیسے میں ڈیٹا کیبل لگاؤں گا فون کو, تو یہاں پہ آپ کو وزٹ میں یہ دیکھیں میڈیا ٹیک پری لوڈر, اور آپ جب تک سلیکٹ کریں گے یہ ڈس اپیئر ہو جائے گا یہاں سے. تو فون چارجنگ موڈ پہ چلا گیا. اب ہمیں ایک ٹرائی پھر سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئکلی کرنا ہوتا ہے میڈیا ٹیک کا یہ ڈرائیور انسٹال. پھر میں والیوم اپ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے کیبل کنیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسی کیبل کنیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اگین میڈیا ٹیک پری لوڈر USB ویکوم, اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا. تو 2 اٹیمپٹ تو دیکھ لیں میرے فیل ہو گئے. اب میں تیسرے اٹیمپٹ میں موبائل پہ کیبل پہلے کنیکٹ کرتا ہوں, سسٹم کے ساتھ USB پورٹ کنیکٹ کرتے ساتھ ہی میں انسٹال بٹن پہ کلک کر دوں گا سلیکٹ کر کے. یہ دیکھیں یہ میڈیا ٹیک پری لوڈر شو کیا اور انسٹال بٹن پہ دبایا, تو اب ہمارا LIB فلٹر USB ڈرائیور میڈیا ٹیک کے فونز کے لیے انسٹال ہو چکا ہے. اب آپ کوئی بھی MTK کا فون لگا کے آسانی سے کنیکٹ کر کے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ MTK کا ڈرائیور ہمارا انسٹال ہو گیا. تو اب تک ہم نے جو ہے 3 ڈرائیور انسٹال کر لیے ہیں, بلکہ کوالکم کا ڈرائیور بھی انسٹال ہو چکا ہے, 4 ہو گئے ہیں. اور اب ہم فون کو کنیکٹ کر کے ایک کوالکم کا فون رکھتے ہیں. تو میرے پاس ابھی یہ اوپو کا ایک فون ہے پرانا سا, اوپو A37. تو A37 اس کو والیوم اپ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے ڈیٹا کیبل کے ساتھ لگاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ان لاک ٹول میں کام پورٹ پہ QD لوڈر 9008 کوالکم HS USB شو کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے ڈرائیور انسٹال ہو چکے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد دیکھیں اب یہ جو ہے ہواوے کرین کا ڈرائیور بھی جو ہے وہ بھی تقریباً ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے.
اور ایس پی ڈی کا ڈرائیور بھی ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ایس پی ڈی کا ڈرائیور اب انسٹال کرتے ہیں. تو ایس پی اسپیڈرم فون کے لیے جو ڈرائیور انسٹال کرنے کے لیے آپ ڈائریکٹ سیٹ اپ کو اوپن کر لیں گے. جو زپ فائل ہے ایس پی آر ڈی کی, اس کو ڈائریکٹ ہم اوپن کر لیں گے, ایکسٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کریں گے. اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ ملے گا 64 انسٹالر سیٹ اپ. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے, نیکسٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ انسٹال بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا یونیساک یعنی ایس پی ڈی کا ڈرائیور بھی انسٹال ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا, ایس پی ڈی کا ڈرائیور بھی ہو گیا انسٹال. یہ بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایس پی ڈی فون پہ کام کرنے کے لیے, یونیساک والے جو ہوتے ہیں. اور فردر دیکھیں, جو ان لاک ٹول پہ ہم نے ڈرائیور سیٹ اپ کا وزٹ چلایا تھا, ایس پی ڈی کا ایک فون بھی لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ واقعی ہمارا ڈرائیور ہو گیا کہ نہیں. اسپیڈرم پہ آتے ہیں, یہاں سے برانڈ چوز کرتے ہیں آئیٹل. ٹھیک ہے, اور آئیٹل کا ماڈل چوز کر لیتے ہیں. میرے پاس ابھی ماڈل پڑا ہوا ہے فی الحال ہواوے کا, ہاں جی, ویژن 1 پڑا ہوا ہے میرے پاس. اور ویژن 1 کیونکہ لسٹڈ نہیں ہے تو ہم قریب قریب کا کوئی ماڈل لے لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں ویژن 1 پلس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ویژن 1 پلس لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویژن 1 پلس جو ہے اگر وہ فیکٹری ریسیٹ ہو جاتا ہے یہاں سے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایس پی ڈی کے ڈرائیور انسٹال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے دیکھیں فارمیٹ ڈیٹا بٹن پہ کلک کر دیا ہے. اور آئیٹل کا فون جو ہے, ٹھہرے جی, آئیٹل کا فون کدھر پڑا ہے, یہ پڑا ہوا ہے. یہ آئیٹل کا فون ہے ویژن 1. اس کو آف ہے ابھی, یہ والیوم اپ اینڈ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے ڈیٹا کیبل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا فون جو ہے, سوری, والیوم ڈاؤن کی ہولڈ کر کے میں نے کنیکٹ کیا ہے تو یہ فون رسپانس کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اسپیڈرم کے ڈرائیور بھی انسٹال ہو چکے ہیں ہمارے. تو اس طریقے سے دیکھیں, اب ہواوے کا فون جو ہے اس کو بھی جو ہائی سلیکان کرین کا ڈرائیور ہے دیکھ لیتے ہیں وہ بھی کس طریقے سے انسٹال ہوتا ہے. تو یہ والا ڈرائیور بھی ہو گیا جی انسٹال ہمارا. اب دیکھیں ہمارے پاس رہ گیا ہے ہواوے کرین. ہواوے کرین جو ہے اس کا دیکھیں ڈرائیور جو ہے رائٹ کلک کر کے آپ نے پہلے اس کو ڈی کمپریس یعنی ایکسٹریکٹ کرنا ہے 7 زپ سے. ایکسٹریکٹ ہیئر کرتے ہیں, تو ایکسٹریکٹ ہیئر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا فولڈر آ جائے گا ہواوے P20 کے نام سے, اور اس میں آپ کو یہ سیٹ اپ ملے گا ڈرائیور سیٹ اپ. اس کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور آٹومیٹیکلی یہ آپ کے ہواوے کے کام یو ایس بی ڈرائیور انسٹال ہو جائیں گے. بٹ اگر ڈرائیور نہیں ہوتے, کوئی مسئلہ آتا ہے کام یو ایس بی 1.0 کا, تو پھر ہمارے پاس یہ نیچے ایک ڈرائیور فولڈر ہوتا ہے. اس کو اوپن کر کے مینول پاتھ دے کے کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے اندر دیکھیں x64 کا فولڈر بھی ہے, x86 کا بھی ہے. تو جون سی بھی ونڈوز آپ یوز کریں 32 بٹ والی یا 64 بٹ والی, اس حساب سے پھر ہم نے ڈرائیور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہواوے کا فون ایک کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام یو ایس بی 1.0 آ جاتا ہے یا نہیں. تو یہ ہواوے کا ایک فون دیکھیں میرے پاس آلریڈی اوپن پڑا ہوا تھا. تو ٹیسٹ پوائنٹ پہ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ پوائنٹ شارٹ کر کے ٹویزر سے جیسی میں ڈیٹا کیبل لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں ان لاک ٹول پہ ہواوے یو ایس بی کام 1.0 پورٹ شو کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے ہواوے کے ڈرائیور بھی انسٹال ہو چکے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں شو ہو رہا ہے, لیکن اگر نہ ہوتا, کوئی یلو مارک آ رہا ہوتا تو ہم ڈبل کلک کر کے اپڈیٹ ڈرائیور اور پھر باقی سارا سسٹم اس کا چلا رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس طریقے سے ڈرائیور کیا جا سکتا ہے. یہ جی نیچے جو ہم نے آٹو ڈرائیور چلایا تھا اس کی وارننگ اب آ گئی ہے کہ آپ کے ڈرائیور کمپلیٹلی انسٹال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہواوے کا ڈرائیور بھی ہو گیا. تو آلموسٹ ہم نے تقریباً سارے ڈرائیور مکمل کر لیے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سکھا دیا ہے, انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. اور میرا خیال ہے لاسٹ تھنگ جو ہے وہ سیمسنگ کا ڈرائیور رہ گیا ہے آئی تھنک. تو سیمسنگ کے لیے جو ہے ان لاک ٹول والوں نے تو دیکھیں کوئی ایسا سیمسنگ کا ڈرائیور یہاں پہ نہیں دیا ہوا. تو زائنس فون کے لیے یا ویسے ہمیں ڈاؤن لوڈنگ موڈ پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم گوگل سے ڈائریکٹ کر لیتے ہیں ڈاؤن لوڈ سیمسنگ یو ایس بی ڈرائیور. اگر آپ لکھتے ہیں تو یہاں سے آپ کو جو فرسٹ لنک ملے گا اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے, ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں سیمسنگ یو ایس بی ڈرائیورس میں نے گوگل پہ لکھا ہے. تو ویری فرسٹ لنک جو ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو تقریباً 35 اینڈ سمتھنگ MB کا ڈرائیور یہ شو کر دے گا. اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, انسٹال کرنا ہے, سیٹ اپ رن کرنا ہے. سمپل نیکسٹ کرتے جائیں گے تو سیمسنگ کا بھی یو ایس بی ڈرائیور انسٹال ہو جائے گا اور پھر آپ سیمسنگ کے فون پہ بھی آرام سے کام کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ویورس ڈرائیور انسٹالیشن کا طریقہ. یہ دیکھیں یہ ڈرائیور کا لنک اوپن ہو چکا ہے اور یہ جو لنک نیچے آ گیا یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں. اس کو اب ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے اور سیٹ اپ آ جائے گا, اس پہ ڈبل کلک کریں گے اور نیکسٹ کرتے جائیں گے تو ہمارا سیمسنگ کا یو ایس بی ڈرائیور بھی انسٹال ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ہوپ کے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب آپ کو ڈرائیور میرا خیال انسٹالیشن یا ڈاؤن لوڈنگ میں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈرائیور کے لنکس آپ کو سارے ویڈیو ڈسکرپشن مل جائیں گے, وہاں سے جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو سنبھال کے رکھا کریں. نئی ونڈو کرنے کے بعد یہ سیاپے پڑ جاتے ہیں کہ پہلے فون کنیکٹ ہو رہے تھے اب نہیں ہو رہے, تو اب نہیں ہو رہے اسی لیے کہ آپ نے ونڈو نہیں کی. نئی ونڈو ہونے سے
پتہ ہے آپ کو سب کچھ واش ہو جاتا ہے. تو ہوپ کہ ویورس بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اس ویڈیو میں ویورس اتنا ہی رکھتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.